السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال یہ مسند ابو داؤد سیالسی کی جو روایت صلی فی الحجر اس کے حوالے سے اس روایت کے جی یہ حضرت میاں شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ بیان کردہ روایت مسند ابو داؤد سیالسی کے اندر 1666 نمبر پر اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ اور مختلف سندوں کے ساتھ یہ کئی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ تو محترم بھائی سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی نسائی ان کتابوں میں یہ روایت اس طرح موجود ہے جو کہ صحیح ہے کہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ کعبہ کے اندر داخل ہوں اور اس میں نماز پڑھوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہجر یعنی حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا جب تم کعبہ میں داخل ہونا چاہو تو ہجر میں نماز پڑھ لیا کرو، یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم نے تعمیر کعبہ کے وقت اسی قدر پر اکتفا کیا اور اسے تعمیر سے خرچ کر دیا تھا۔ جی سند کی صحیح ہے، یہ ابو داؤد کے اندر 2028 نمبر، سنن ترمذی میں 876 نمبر اور سنن نسائی میں 2915 نمبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہ سنا ہے جی کہ یہ جو ترمذی ابو داؤد ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر روایت بیان کی جاتی ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل عمل ہے، کہتے ہیں سنا ترمذی وغیرہ کے اندر یہ ضعیف ہے۔ اچھا جی چلیں، آپ کو پتہ نہیں کس نے یہ کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، بہرحال یہ روایت صحیح ہے اور ثابت ہے بلکہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اگر آپ کو ترمذی ابو داؤد والی سند پسند نہیں تو بخاری مسلم میں دیکھ لیں جی، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے جی۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہے نا، ای العمل افضل قال سالت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الصلاۃ علی مواقیتها قلت وماذا یا رسول اللہ قال وبر الوالدین قلت وماذا یا رسول اللہ قال والجہاد فی سبیل اللہ جی۔ یہ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں جی پوچھا گیا کون سا عمل سب سے اچھا ہے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اور کیا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد اور کیا اللہ کے رسول؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جی۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے یعنی پڑھے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 527 نمبر پر جی۔ اور آپ دیکھ لیں، چیک کریں، پتہ چل جائے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها قال ثم ای قال ثم بر الوالدین ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو لہذا یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف میں 85 نمبر پر ہے، بخاری میں 3 جگہوں پہ ہے، اس کے علاوہ ابن حبان نے، امام حاکم نے، ذہبی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی، بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان جو شخص دین میں نیا کام جاری کرے یا کسی نئے کام کرنے والے کو تحفظ دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی نفل یا فرض عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ مسند احمد کا حوالہ دیا بھائی، جو پوسٹ میں نمبر دیا نا اس نمبر پر تو مسند احمد میں حدیث نہیں ہے، البتہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ مدینے کے متعلق بیان کی گئی ہے، حدیث نمبر 7300 7300 جی، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور تابعی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں اینٹ کے بنے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، آپ تلوار لیے ہوئے تھے جس میں ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا، آپ نے فرمایا واللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جسے پڑھا جائے اور سوائے اس صحیفے کے۔ پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں دیت میں دیے جانے والے اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا۔ یہ ساری باتیں اس میں جو بھی تھی انہوں نے اس میں سے کچھ باتیں ذکر کی، پھر فرمایا کہ جو کوئی نئی بات
بدعت نکالے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی۔ اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات جی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 7300 جی، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی انشاءاللہ ملے گی۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، 1371 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں صحیح مسلم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔